فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم المرسلین واشرف النبیین سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ان مجالسوں کے دوران میں نے اپنی مجلس کا جو عنوان بنایا ہے سورہ بقرہ کی آیت کو، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے کچھ خاص بندے ہیں جو اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور اللہ ان پر بڑی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کی شفقت ان کے اوپر ہے۔ اسی عنوان پر مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ آپ کے درمیان فضائل و مصائب محمد و آل محمد کو کوشش یہی ہے کہ گفتگو اس طرح سے کی جائے کہ آپ سامعین کو کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلیں اور کچھ تبلیغ بھی ہو سکے، نماز کے بارے میں بھی ذکر ہو سکے، روزوں کا بھی ذکر ہو، سیرت محمد والے محمد کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ تو یہ مجلسوں کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے ہوا ہے، ان میں میں اسی آیت پر مجلسیں لگاتار پڑھ رہا ہوں۔ آج جو میں نے عنوان بنایا ہے اس سلسلے میں ذرا کچھ تمہیدی گفتگو ہو جائیں، پھر انشاءاللہ جو باتیں میں کہنا چاہوں گا پڑھوں گا انشاءاللہ آپ اسے ضرور سنیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ابتدائی باتیں جو میں آپ سے کرتا چلوں کہ آج جو دنیا کے سامنے اسلام کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، کیا واقعی ہمارا اسلام ایسا ہی ہے؟ کیا اسلام کی تصویر جو آج دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آخری نبی نے کیا ہمیں ایسا ہی اسلام دیا تھا؟ یہ باتیں آج دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اس اسلام کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس اسلام میں جارحیت ہے، اس اسلام میں ظلم ہے، اس اسلام میں انتہا پسندی ہے۔ رسول نے تو ایسا اسلام نہ دیا تھا کہ جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر انتہا پسندی ہو، جہاں پر بنا قصور لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جہاں پر لوگوں کے گھر جلا دیے جائے، جہاں پر مسجدوں کو برباد کر دیا جائے، جہاں پر مقدس مقامات کی بے حرمتی کی جائے۔ نبی نے تو ایسا اسلام نہیں دیا تھا۔ آج کے اسلام میں نہ تو رحم نظر آتا ہے، نہ تو صبر نظر آتا ہے۔ یہ جو باتیں بنیادی اسلام کی تھیں، رحم اور صبر کے بارے میں، تو جب ہم آج اسلام کی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں تو نہ وہاں پر رحم نظر آ رہا ہے، نہ تو صبر نظر آ رہا ہے۔
تو آخر یہ فرق اسلام میں آیا کہاں سے؟ اس بات پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی کہ یہ فرق اسلام میں آیا کہاں سے۔ دیکھیے اسلام صرف تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام طاقت سے نہیں پھیلا۔ آج اگر دنیا یہ ہم پر طنز کس رہی ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو آخر آپ کے اسلام میں وہ رحم کہاں ہے؟ وہ اللہ رحیم ہے، تو آپ کہاں رحم کر رہے ہیں؟ آپ تو قتل کر رہے ہیں، آپ تو خون کر رہے ہیں، آپ تو ناحق کا خون بہا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا دراصل یہ اسلام کی اصلی تصویر پیش نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر اسلام کی اصلی تصویر دیکھنا ہے تو ذرا محمد والے محمد کی وزن میں آ کے دیکھو، اسلام کی صحیح تصویر نظر آ جائے گی۔ ایک صلوات جو تصویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ یہ تصویر بادشاہ کسی کی بادشاہ کی ہو سکتی ہے، کسی حکومت پسند انسان کی ہو سکتی ہے، کسی کو جو اقتدار پسند ہے وہ یہ ظلم کر سکتے ہیں، مگر اسلام میں نہ تو اسلام نے اقتدار کو پسند کیا، نہ تو حکومت کو پسند کیا، نہ تو ظلم کو پسند کیا، نہ تو دہشت گردی کو پسند کیا۔ اسلام نے پسند کیا تو رحم کو پسند کیا، صبر کو پسند کیا، قربانی کو پسند کیا۔ ایک یہ اسلام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا، مگر دنیا کے سامنے اس اسلام کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ شروعات شعب ابو طالب سے ہو رہی ہے۔ جب جناب ابو طالب کے گھر کو، اس پورے مقام کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اور کیوں گھیرا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ رسول کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ رسول جو تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت کے مذہب، یا یوں کہہ لیں کہ اس وقت کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف تھا، اس وقت کے مذہب کے خلاف تھا۔ تو اب رسول کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ رسول کی حفاظت آپ کے چچا جناب ابو طالب کر رہے ہیں۔ شعب ابو طالب کا محاصرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب ابو طالب کے پورے خاندان پر پابندی لگا دیا جائے، سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے پابندی لگا دو، اس طرح سے محاصرہ کر لو، نہ تو وہاں کھانے کی چیزیں پہنچ پائے، نہ تو پانی پہنچ پائے۔ تو اب دیکھیے کہ جب محاصرہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے قلت تو ہونا تھا۔ اب یہاں پر جب میں نے تاریخ پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جب محاصرہ ہو گیا اور قلت شروع ہو گئی، کھانے کی اشیاء کم ہونے لگی، تو بچے بھوک کی وجہ سے فریاد کرنے لگے۔ اور جب یہ کافروں کے کانوں تک یہ آواز جاتی تھی کہ بنی ہاشم کے بچے بھوکے ہیں، تو وہ اس بات سے مزہ لیتے تھے، اور جو جگہ ہوتی تھی سڑک کہہ لیجئے وہاں پر جا کر تالیاں بجاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر آپ یہ دلیل دے دیں گے کہ وہ کافر تھے، وہ کفر پہ تھے، اس لیے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، مگر کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے وہاں تو کافر نہیں تھے، وہاں تو کلمہ گو تھے، وہاں تو مسلمان تھے۔ کھانا بند کر رہے ہیں، پانی بند کر رہے ہیں۔ شعب ابو طالب پر جب کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، تو دلیل یہ تھی کہ وہ کفر پہ تھے، کافر تھے، مگر جب کربلا میں کھانا بند ہوتا ہے، پانی بند ہوتا ہے، وہ تو کلمہ گو تھے۔ تو بات یہاں پر کیا پتا چلی کہ کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کفر سے ہٹ گئے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی آپ کفر پہ رہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ بہت خوب کلمہ پڑھنے کے اسی وجہ
आगे बढ़ूंगा कि शोबे अबू तालिब का घेराव करना, पानी रोकना, खाना रोकना। और याद रखिए कि जब शोबे अबू तालिब का घेराव हुआ तो उसमें कई बनी हाशिम के बच्चे भूख की वजह से वहां पर मारे गए, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि शहीद हो गए। तो ये पहले शहीद है जो इस्लाम पर अपनी जान निसार कर रहे। सलवात पढ़िए, वो बच्चे जो शहीद हैं, बच्चों की कुर्बानियां देखिए कि वो बच्चे शहीद हो जाते हैं, वो मर जाते हैं भूख की वजह से। अब रसूल से, जनाब अबू तालिब से यही तो बस बात थी कि मामला तो यही था कि किसी तरह से रसूल को हमारे हवाले कर दो। अब देखिए मुहासरा हो गया, अब मुहासरा चला जा रहा है। अब देखिए कि आज जो दुनिया बात करती है कि आज जो इस्लामिक ममालिक है जहां पर तरक्की हो चुकी है, जहां पर एक से एक इमारतें बन रही हैं, बुर्ज खलीफा बन रहा है, मस्जिद नबवी की तौसी की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है, खूबसूरत किया जा रहा है। बेशक आप करिए, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, मगर जो इस्लाम का पहला किला है, पहली हुकूमत है, वो शोबे अबू तालिब है जिसका काफिर मुहासरा किए हुए। एक सलवात पढ़ दीजिए। इस्लाम का पहला किला, इस्लाम का पहला किला, और किला इस तरह से कि रसूल की हिफाजत की जा सके, रसूल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब ये मुहासरे का वक्त 3 साल तक गुजर जाता है। जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो ये जनाब रसूल खुदा पे वही आती है और कहते हैं कि ऐ चचा अब जाइए वो मुआहदा उनसे मंगवाइए जो आपके और कुफर काफिरों के बीच में, कुरैश के काफिरों के बीच में हुआ था, वो मुआहदा मंगवाइए। जनाब अबू तालिब बड़े शान से शोबे अबू तालिब से निकलते हैं। अब काफिर तो यही समझ रहे थे ना कि आखिर भूख और प्यास से ये हार चुके हैं, अब हमसे सुलह करने आ रहे हैं। तो करबला में इमाम हुसैन ने जो सुलह नहीं की थी वो उसी पर कायम थे जिस तरह से जनाबे अबू तालिब ने 3 साल तक कुफारे मक्का से सुलह नहीं की। एक सवाल जब जनाब अबू तालिब बाहर निकलते हैं, अब बाहर निकलना था, काफिर खुश हो जाते हैं, कुफारे मक्का खुश हो जाते हैं। उस वक्त के इस्लाम नहीं फैला था, तो मेरी बात को गलत ना समझिएगा कि आखिर मक्के के लोगों को किस तरह से काफिर कहा जाता। शुरुआत में तो कुफ्र था, काफिर थे, खाने काबा में भी बुत रखे हुए थे ना, यही तो तारीख इस्लाम है। तो बहरहाल जो मैं बात कह रहा था कि अब वहां पर जब जनाब अबू तालिब बाहर निकलते हैं, कहते हैं वो मुआहदा लेकर आओ। अब जब मुआहदा आता है, संदूक में रखा था, ताला लगा था, ताले को खोला जाता है। जनाबे अबू तालिब कहते हैं कि मेरे भतीजे ने ये कहा है कि मैं खुदा का रसूल हूँ, नबी हूँ। अब देखिए जरा मेरे बात और मेरे जुमलों पे गौर करिएगा। कह रहे हैं कुफार से कि मेरा भतीजा नबी है, रसूल है। अब ईमान की दलील जो मांगता है मैं उनसे ये पूछूंगा कि जरा तारीख का मुतालिया कर ले कि जनाबे अबू तालिब के ये जुमले कि मेरा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है, अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी है, और उसने ये कहा है कि जो मुआहदा कुरैश के साथ हुआ था वो पूरा मुआहदा दीमक चढ़ गई, सवाए ला इलाहा इल्लल्लाह के, मोहम्मद रसूल अल्लाह के। अब जो ये कहता है कि जनाबे अबू तालिब ने मुंह से, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं कहा, तो जरा तारीख के इन जुमलों पे गौर कर लीजिए कि क्या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के अलावा भी कोई और होता है। एक सलवात पढ़ दीजिए।
اس کے علاوہ کوئی اور بھی کلمہ ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ 2 کلمہ کافی ہے کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے تیسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر آپ علی کو ولی مانتے ہیں تو علی ولی اللہ کہنا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور سلوات پڑھیے۔ اب وہ معاہدہ آتا ہے، معاہدہ آنے کے بعد جب جناب ابو طالب اس معاہدے کو کہتے ہیں کھولو، بس اب وہی ہوتا ہے جو خدا کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ تمام باتیں مٹ گئی تھی سوائے اللہ کے نام کے اور رسول کے نام کے، یعنی لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا اور محمد الرسول اللہ باقی رہ گیا۔ بس مجھے یہاں پر ایک جملہ لینے دیجئے کہ جنہوں نے تاریخ لکھی تھی، بس میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تاریخ میں اس کا اتنا بلند مقام ہو گیا، جو کلمہ پڑھ کے آج کی تاریخ میں اتنا مسلمان پست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے۔ اس سے بہتر ہے کہ سلوات پڑھیے۔ دلیل تو یہی دی گئی نا کہ کلمہ نہیں پڑھا مگر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حفاظت کر رہے ہیں۔ کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں کہ ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ رسول کی جان کو خطرہ ہے تو رسول کے بستر پر کبھی علی کو سلا دیتے ہیں، کبھی طالب کو سلا دیتے ہیں، کبھی جعفر کو سلا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ علی کو بستر پر سلانا، جناب طالب کو بستر پر سلانا، جناب جعفر کو بستر پر سلانا، مقصد کیا ہے؟ مقصد تو صرف یہی ہے نا کہ کس طرح سے رسول کی جان بچا لی جائے، رسول کی جان کو بچانا، یہی تو مقصد تھا۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ جس کی میں نے تلاوت کی، یہی تو ہے کہ اللہ کے وہ کچھ خاص بندے ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی جان کی بازی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ تو اب تم شک کیوں کرتے ہو کہ شب ہجرت علی بستر رسول پر سو گئے تو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ قرآن نے بھی تو یہی کہا سورہ بقرہ میں کہ میرے وہ خاص بندے جب بیدار ہو کر جنگ کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب بستر پر سو جاتے ہیں تو مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیے میرے وہ خاص بندے، یہی عنوان میں پڑھ رہا ہوں، میرے وہ خاص بندے، اور ان خاص بندوں میں ابو طالب کا بھی مقام ہے کہ جو حفاظت کر رہے ہیں رسول کی۔ پوری زندگی جناب ابو طالب کی صرف ہو گئی اسی میں کہ کس طرح سے رسول کی جان بچ جائے، رسول کو بچا لیا جائے۔ اگر میرا علی شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، جعفر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، طالب شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے، یہ ہے عظمت ابو طالب علیہ السلام۔ تو اب پتا کیا چلا کہ آخر یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ آج جو اسلام کا مذاق بن رہا ہے، دنیا آج جو اسلام پر بات کر رہی ہے یا چوٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آج ہمارے اندر علم کی کمی ہے۔ جب علم ہوگا تو اسلام سمجھ میں آنے لگے گا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اب جو مولوی ہیں، مولانا ہے، ملا ہے، ان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ قوم جاہل رہ جائے۔ جب قوم جاہل رہے گی نہ تو اسے اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ تو نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ تو امامت سمجھ میں آئے گی، نہ تو عظمت ابو طالب سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔
جب جاہل قوم ہوگی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا کہ علم کی طرف آؤ, علم کی طرف آؤ, علم کو حاصل کرو. تو میں نے جو کہا کہ کس طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو ایک بار ذرا رسول اور ان کے خاندان کے پاس آ جاؤ, اہل بیت کا دامن تھامو. میں کہتا ہوں چلو وہ بھی چھوڑو, ذرا ایک بار فرش عزا پر آ جاؤ, اس فرش عزا پر آ جاؤ. یہاں پر تو علم بٹ رہا ہے, اس علم کو بٹور لو. پتا ہے کہ فرش عزا پر آئیں گے تو علم ملے گا. اب اس علم سے کس طرح سے لوگوں کو دور کیا جائے, تو کہہ دیا کہ عزاداری بدعت ہے, ماتم کرنا بدعت ہے, حسین کا نام لینا بدعت. ایک سلوات پڑھ دیجئے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب اس بات پہ غور کریے. مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے عزاداری کو روک دیا جائے. ان سے مت ملو, ان کے گھر مت جاؤ, ان کے یہاں کھانا مت کھاؤ. یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کیونکہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے, فرش عزا پر آئیں گے, آپ کو علم ملے گا, آپ کی ذہن کھلے گا, اور آپ کو وہ باتیں پتا چلے گی جو آپ کو آج تک نہیں پتا چلی. تو یہ فرش عزا علم کا گہوارہ ہے, یہاں سے علم تقسیم ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ آخر یہ بات آئی کہاں سے, لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہاں سے, تو بعد رسول بہت ساری جھوٹی من گھڑت روایتیں گڑھی گئیں, حدیثیں گڑھی گئیں. اب دیکھیے کہ اگر آپ کسی حدیث کو معتبر کیسے مانیں گے کہ آخر یہ حدیث صحیح ہے اور اس پہ یقین کیا جائے, تو اس کے بھی دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث معتبر اس طرح سے ہوگی اگر وہ حدیث قرآن کی آیت سے میل کھاتی ہے. اگر وہ حدیث قرآن کی آیت سے میل کھائے تو سمجھ لینا کہ حدیث سچی ہے ورنہ جھوٹی ہے. ایک مثال دیتا چلوں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, یہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہنا. سورہ مائدہ بھی تو یہی آواز دے رہی ہے کہ میرے بعد, رسول کے بعد ایک رسول کا نور آیا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو اہل بیت آئے ہیں ان کا دامن تھامو, نور کا دامن تھامو, اہل بیت کا دامن تھامو. ایک صلوات پڑھ دیئے ایک اور صلوات پڑھیے محمد. اگر حدیث اور آیت دونوں میل کھاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حدیث سچی ہے. اور جو دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث سچی ہے یہ کیسے پتا چلے گا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو یہ پتا کرو کہ اس حدیث کو کس نے کہا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. اب دیکھیے کہ معتبر جو حدیثیں ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کی ہو, وہ معتبر حدیثیں ان سے مانی گئی ہیں جو جن کا نام ابن عباس ہے. ابن عباس سے کہی گئی حدیثیں ہر فرقے کو قبول ہے. تو یہ پیمانہ مان لیا کہ جو حدیث ابن عباس نے کہی وہ صحیح تھی. تو اب جس نے بھی حدیث کہی اس نے فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, مگر آخر میں ابن عباس تک پہنچ گئے. ابن عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے چچیرے بھائی ابن عباس, اور جناب عباس چچا, ان کے بیٹے ابن عباس. اب راوی کون ہوا؟ ابن عباس. تو ابن عباس نے اگر یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے, تو جب جناب ابو طالب کا
انتقال ہوا اس وقت ابن عباس کی عمر محض 2 سال تھی. تو 2 سال کی عمر میں کیا ابن عباس نے ایسی روایت کہی, ایسی حدیث کہی جو کہ 2 سال کے, تو کیا یہ 2 سال کے بچے کی کہی ہوئی حدیث کو آپ معتبر مانیں گے؟ چلیے میں نے مان بھی لیا تو یہی پیمانہ میں رکھ لیتا ہوں کہ 2 سال کے بچے کی بھی بات ماننے کو تیار ہوں. تو پھر آپ دعوت ذوالعشیرہ میں جب علی رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں تو انکار کیوں کر رہے ہیں کہ 10 سال کے بچے کی گواہی نہیں مانی جائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہی تو اعتراض آپ نے کیا نا کہ اگر علی کی گواہی کیسے مان لے, ان کی عمر تو فقط 10 سال کی تھی, 2 سال کی بچے کی گواہی ماننے کو تیار ہو مگر 10 سال کے علی کی گواہی ماننے سے انکار کیسا ہے؟ اب چلیے یہاں بھی ہم نے مان لیا. اب ایک اور روایت اس میں گڑ دی گئی کہ پوری زندگی جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے. ایمان تو تھا مگر کلمہ نہیں پڑھا, زبان سے ایمان تھا, بڑے پکے ایمانی, رسول کی حفاظت کی. تو میں یہاں جملہ کہوں گا, کیا رسول کی حفاظت نعوذ باللہ کسی کافر نے کی؟ کیا اسلام پر کفر کا احسان ہے؟ کیا اسلام پہ کفر کا احسان ہے؟ اب یہاں پر جو روایت کہی گئی کہ کان میں آہستہ, جب آخری وقت جب جناب ابو طالب کا آ گیا تو کان میں آہستہ آہستہ رسول اللہ کچھ کہہ رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا کان جا کر وہاں لگا دیا تو کیا سنا کہ رسول کہہ رہے, اے چچا آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیجئے. اب بتائیے کہ جو بات کسی نے نہیں سنی رسول اللہ کان میں آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, مگر وہی رسول جب غدیر خم کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنتو مولا مولا کہہ رہا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیے. چمن چمن کلی کلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 داماد پیمبر علی علی زہرا کے شوہر علی علی ہم سب کے مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی ہر جنگ کے فاتح علی علی خیبر کے فاتح علی علی خندق کے فاتح علی علی سلمان کے مولا علی علی بوزر کے مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی سب مل کے بولو علی علی نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. آپ نے غور کیا نا کہ بات یہ ہے کہ کس طرح سے جناب ابو طالب کے مرتبے کو کم کیا جائے, بس یہ بات ہے اور کوئی نہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو جملہ کر رہا ہوں نعوذ باللہ, کیا رسول اللہ, دیکھیے بڑا لاجیکل اور فلسفی کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں. جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر رسول اللہ جو کہتے ہیں کہ رسول کے چچا سرپرست پالا سب کچھ کیا, رسول اللہ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے, ہر طرح سے رسول کی حفاظت کی مگر کلمہ نہیں پڑھا. اب دیکھیے یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں یہاں سے اس ممبر سے تقریر دے رہا ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اور کل کو میری اولاد یا میرے گھر والے وہ خود روزے نہیں رکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے ارے جناب آپ ممبر سے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ذرا اپنے گھر کو سنبھال لیجئے, وہاں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں, وہاں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو جب رسول کا قریش کے پاس جاتے تھے, مکے کے کفر کافر قریش کے پاس, تو کیا کبھی کسی کافر نے یہ
یہ کہا کہ اے رسول ہمیں ایمان بتانے سے پہلے ذرا اپنا گھر تو درست کر لیجئے، جناب اپنے چچا کو تو سمجھا لیجئے، مگر ایسی کوئی بھی تاریخ نہیں ملتی ہے جہاں پر یہ کہا گیا۔ تو نعوذ باللہ کیا رسول اللہ اپنے مشن میں اتنے ناکام ہو گئے تھے کہ اپنے چچا کو ایمان پہ نہیں لائے؟ جی نہیں، بات یہ نہیں تھی، بلکہ ایمان تو ابو طالب کے ساتھ تھا، بس یہ بغض تھا کہ کس طرح سے جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کر لی، یعنی ابو طالب کو وہی آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے جو کہ رسول سے سچی محبت نہیں کرتے۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کس طرح سے رسول کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آج وہی طاقتیں پھر سے سر اٹھا رہی ہیں، وہی طاقتیں پھر سے سر اٹھا رہی ہیں۔ ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ حسین نے قربانی جو دی تھی وہ قربانی رائے گاہ تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، بنا اس کے بھی اسلام بچ سکتا تھا۔ حسین پہ کی قربانی رائے گاہ چلی گئی، اور آج وہی لوگ یزید پر رحمت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو یزید پر رحمت کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ہی یہ تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کیا تھے، رسول اللہ سے کیا ضرورت ہے کسی بات کو کہنے مانگنے کی، رسول کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں آج ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے۔ جب اس بات پر ہماری قوم نے اعتراض کیا تو کہا گیا کہ صرف اسی قوم کو تکلیف تھی، مگر اللہ کا کرم دیکھیے کہ فتویٰ جاری کہیں اور سے ہوا کہ جو حسین کی شہادت کے بارے میں کہے، رسول کے بارے میں غلط کہے، یزید کے اوپر رحمت کی بات کرے، وہ خود کافر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ کیا احسان ہے جناب ابو طالب کا مسلمان قوم پر، اور کس طرح سے میں نے کہا کہ جب مستقبل سنور گیا آپ ماضی کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہوئی کہ آپ نے مستقبل جب اچھا ہو گیا تو ماضی جو برا تھا، جو تکلیفیں سہی گئی، جو شہادتیں ہوئی، اسے آج آپ بھلا دیں۔ تو دیکھیے مقصد کیا ہو رہا ہے کہ کس طرح سے حسین کی شہادت کو بھلا دیا جائے، یزید کو اچھا کہا جائے، رسول کے نام کو مٹا دیا جائے۔ رسول کے نام لینے سے کیا فائدہ؟ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بس وسیلے سے جب بات نکل آئی تو میں بتاتا چلوں کہ جب مکے میں قحط پڑا تو جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے بیٹا میرے ساتھ چلو، اے رسول میرے ساتھ چلو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کر کعبے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ کعبے میں اس وقت لات بھی تھا، منات بھی تھا، حبل بھی تھا۔ جب اتنی خدمت کرنے کے بعد ابو طالب پر یہ تہمت لگ گئی کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کل خانہ کعبہ چلے جاتے تو کہتے اپنے خدا سے دعا کرنے گئے تھے۔ ایک سلوات پڑھیے، اسے بہتر ایک اور سلوات پڑھیے۔ کعبے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، رسول کا
کا ہاتھ پکڑتے ہیں، صحرا کی جانب جا رہے ہیں۔ اے رسول خدا دعا کیجئے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ رسول کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو آپ صحرا میں بھی دعا کریے، دعا قبول ہوگی۔ خانہ کعبہ میں رسول کا وسیلہ نہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیے، محمد رسول کے وسیلے سے اگر صحرا میں بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے گی، اور اگر رسول کی محبت دل میں نہیں ہے خانہ کعبہ میں بھی دعا کرو قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ابو طالب نے اس وقت بتائی کیونکہ اس وقت اسلام تو صرف مکے میں پھیلا تھا نا، مگر ابو طالب کو یہ پتا تھا کہ یہ خدا کا رسول ہے، اس کا بتایا ہوا دین کل پوری دنیا میں پھیلے گا، تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، رسول کو محمد والے محمد کے وسیلے سے دعا اور کیا وسیلے سے دعا کرو صحرا میں بھی قبول ہو جائے گی۔ تو خانہ کعبہ میں نہیں جا کر یہ بتا دیا کہ رسول کے وسیلے کو چھوڑ دو گے تو پستی میں چلے جاؤ گے، رسول کا دامن پکڑو گے بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ اب دیکھیے جو بات میں نے شروع کی تھی اور راوی کی بات کہی تھی، تو راوی جو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کی عمر 2 سال، تو روایت تو اب وہاں سے نہیں آئی۔ اب میں بتاتا ہوں جو راوی اسے سب مانیں گے کہ یہ راوی سچے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو پوچھنا ہی تھا تو اس وقت خود رسول سے پوچھ لیتے۔ کہیں بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ کو اگر پوچھنا تھا تو علی سے پوچھ لیتے، جناب حمزہ سے پوچھ لیتے، مگر کسی سے بھی نہیں پوچھا۔ تو یعنی جو روایت آپ نے کہی وہ روایت صحیح نہیں رہی، وہ حدیث صحیح نہیں رہی۔ اب جو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ تو یقین کر لو، کیونکہ ہمارا راوی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، ہمارا راوی رسول کے خاندان سے ہے، ہمارا راوی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ جو روایت مانتے ہیں یہی تو ہے نا کہ فلاں ابن فلاں سے ہونا چاہیے۔ تو اب جو روایت میں بتا رہا ہوں کہ کیا ان میں سے کسی نے بھی کہا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو شروعات امام حسن عسکری سے کہ امام کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا تھا، امام علی نقی سے امام علی نقی نے کہا کلمہ پڑھا تھا، محمد تقی سے کہا کلمہ پڑھا تھا، امام علی رضا سے کہا کلمہ پڑھا تھا، امام جعفر صادق سے کہا پڑھا تھا، موسیٰ کاظم سے کہا پڑھا تھا، جناب محمد باقر سے کہا پڑھا تھا، جناب زین العابدین سے کہا پڑھا تھا، امام حسین سے کہا پڑھا تھا، امام حسن سے کہا پڑھا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہا پڑھا تھا، رسول خدا سے کہا پڑھا تھا، جبرائیل سے کہا پڑھا تھا۔ جب ان کی بات نہیں مانو گے تو صرف تم پر اللہ کی لعنت اور کچھ نہیں۔ سلام پڑھیے۔ سے میں نے جو فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں کہاں تک
رسول خدا. اور رسول اپنی زبان سے تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ رسول اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے جبرائیل آ کر جو کہتے ہیں, تو اگر رسول نے کہا تو جبرائیل نے کہا, اور جبرائیل بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے, تو یعنی وہ بات بھی اللہ کی طرف سے. ایک صلوات پڑھ دیجیے, وہ بات بھی اللہ کی طرف سے. تو دیکھیے بس میں 25 پڑھ چکا, میں نے جو باتیں کہنا تھا آپ کے سامنے, جو بات مجھے پہنچانی تھی میں پہنچا چکا, کہ اللہ کے وہ خاص بندے جو اپنی مرضی سے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دین بچ جائے, اسلام بچ جائے. اور دیکھیے اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ سورہ دہر کو پڑھیے. سورہ دہر میں کیا ہے کہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو 3 روز تک بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر سورہ دہر نازل ہوتی ہے. تو سورہ دہر کس پہ نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ دہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ نازل ہوئی, فاطمہ زہرا پر نازل ہوئی, امام حسن پر نازل ہوئی, امام حسین پر نازل ہوئی, اور ایک شہزادی جناب فضہ پر بھی نازل. ایک سلوات پڑھ دیجیے, سورہ دہر نازل ہوئی ان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے 3 روز تک روزہ رکھا, اور جب بھی افطار کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے کبھی سائل آ جاتا تھا, کبھی قیدی بن کر آ جاتا تھا, کبھی یتیم بن کر آتا تھا. اور دیکھیے کہ ان کا کیریکٹر دیکھیے کہ جو بھی افطار کا سامان ہوتا, ظاہر سی بات ہے سوکھی روٹیاں ہی تو ہوتی تھی, وہ ساری روٹیاں سائل کو دے دیتے. جب 3 روز گزر گیا, رسول خدا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ, جبرائیل آئے تھے, مجھ پر وہی نازل ہوئی کہ 3 روز سے میرے اہل خانہ امام حسن, امام حسین, علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا روزے سے ہیں, جناب فضہ روزے سے ہیں, تمہاری شان میں آیت دہر نازل ہوئی. صلوات یہ ہے جو اسلام کو بچا رہے ہیں, جو دین کو بچا رہے ہیں, جن کی سرپرستی میں اسلام ہے. تو کہاں پر یہاں خونریزی ہے, کہاں یہاں پر قتل ہے؟ یہاں تو صبر ہے, یہاں تو روزہ ہے, یہاں تو رحم ہے, یہاں تو نماز ہے. یہ مقصد اسلام ہے, اور اسی مقصد اسلام کے تحت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا, کیونکہ اسلام کو بچانا تھا تو تلوار سے نہیں بچانا تھا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر جنگ کی اجازت ہوتی تو ابو الفضل عباس کی ایک ضرب کافی تھی, تلوار کی ایک چوٹ کافی تھی, پورا لشکر کفار ختم ہو جاتا. مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار سے اسلام پھیل جائے. کل اسلام کی یہ بات آج آ جائے کہ رسول کے خاندان نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا. مقصد اسلام کو پھیلانا تھا تو صبر سے پھیلانا تھا, رحم سے پھیلانا تھا. اور دیکھیے جو نماز کی بات میں نے کی تھی, اور اب اس کا ذکر بھی ہوا تھا کہ اگر اس فرش پہ بیٹھو تو نمازی بن کر بیٹھو, نماز پڑھو. اسی نماز کی خاطر تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی. ایک صلوات پڑھ دیجیے نماز کی خاطر ہی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دی. اور دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے قربانی دے رہے ہیں. اگر آپ مقصد حسینی کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمازی بن کے دکھائیے, پنجگانہ نمازی بن کے دکھائیے. اگر مقصد حسین سمجھ میں آ جائے گا تو نہ تو آپ کی نماز قضا ہوگی, نہ ہی آپ کی نماز کبھی چھوٹے گی. مقصد حسین کو سمجھیے. حسین نے اپنی قربانی کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ اسلام بچ جائے, نماز بچ جائے, قرآن بچ جائے, روزے بچ جائیں. یہی تو مقصد تھا نا. اور اسی مقصد کے تحت جب امام حسین علیہ السلام
صبح عاشورہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے جانثار امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ نماز ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بستر مرگ پہ بھی ہیں تو اشارے سے آپ نماز پڑھیں، اعتراض نہ کریے گا کہ کس طرح سے وہ نماز کے آگے کھڑے ہو گئے، وہ تو اشارے سے بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں اس میں کون تھے؟ جناب سعید تھے، جناب زہیر تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر تھے جو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، یزیدی لشکر تیر برسا رہے ہیں۔ دیکھیے ظلم کہاں ہو رہا ہے، صبر کہاں ہو رہا ہے، تیر کہاں چل رہے ہیں، تلوار کہاں چل رہے ہیں، صبر کہاں ہو رہا ہے، تلوار وہاں چل رہی ہے، نماز یہاں پڑھی جائے۔ ایک صلوات پڑھیے یہی تو میں نے شروع میں آپ کو یہی بتایا تھا کہ اسلام صبر کا نام ہے، اسلام رحم کا نام ہے، اسلام طاقت کے استعمال کا نام نہیں ہے، اسلام تلوار کا نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرتے ہیں، بس ایک تیر آتا ہے اور آنے کے بعد جناب سعید کی پیشانی پر لگتا ہے، جناب سعید وہیں پر گر جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آ کر جناب سعید کا سر اپنے گھٹنوں اپنے گود میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعید تم نے حق ادا کر دیا نماز کا، ایسے نمازی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، ایسے نمازی جنہوں نے تیروں کی بارش کو اپنے سینے پر روک لیا، یہ نمازی تھے۔ مگر یہ صرف ایک مثال میں نے دی، نمازیں اس کے بعد بھی جاری رہیں۔ کس طرح سے نمازیں ہوئی، میں نماز پہ ہی باتیں یاد کر رہا ہوں کہ نماز کس طرح سے آگے بڑھی۔ جب قیدی ہو گئے نا، زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، گلے میں خاردار توپ، مگر نماز جاری ہے، اشارے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، زبان سے کلمہ ادا کیا جا رہا ہے، نماز جاری ہے۔ اب ذرا بیویوں کے بارے میں سن لیجئے، کیا ان کی نمازیں قضا ہو گئی؟ نہیں، بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا، اس حالت میں بھی نماز جاری ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بیویاں قید ہو کر کربلا سے کوفے سے شام کا دربار، یزید کا دربار، اس کے بعد قید خانہ۔ مگر کہیں بھی آپ مثال دیکھ لیجئے، کیا نمازیں چھوٹی؟ جناب عابد بیمار ہتھکڑی بیڑی سے جکڑے ہوئے، گلے میں خاردار تو نمازیں جاری ہے۔ آئے میرا مولا کس طرح سے سجدے کرتا ہوگا، میرا مولا کس طرح سے رکوع میں جاتا ہوگا، تصور کیجئے اس وقت۔ جناب زین العابدین علیہ السلام نمازیں جاری، اسی لیے تو آپ کو لقب ملا نا سید الساجدین، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ بس ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا، قید خانے میں زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھا کہ پھوپھی زینب جو روز کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتی تھی، پھوپھی زینب جو روز کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتی تھی، کیا دیکھا آج پھوپھی بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہی ہے، نمازیں پھر بھی جاری ہے۔ سید سجاد نے ہتھکڑی کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، اے پھوپھی زینب، اے پھوپھی زینب، آپ بیٹھ کے نماز، اے پھوپھی زینب آپ بیٹھ کے نماز۔ زینب نے کہا ہے بھتیجے، یزید کے پاس سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا مختصر کہ بچے بھی سیراب نہیں ہو
زینب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. سید سجاد نے سر کو پیٹا. اے پھوپھی زینب نمازیں قائم تو زینب کے دم سے. زینب کے بس آخری چند جملے اور مذاہب کے سن لیجئے. قید خانے میں جب قیدی رہا ہو گئے ایک بی بی قید خانے سے باہر نہیں آ رہی تھی. راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ساری بیویاں باہر آ گئی. جناب زینب زین العابدین اور ایک بی بی اندر. راوی نے کہا میں نے سنا جناب زینب بی بی سے کہہ رہی ہے اے بی بی ہم رہا ہو گئے. بی بی مدینے چلیے. راوی بیان کرتا ہے میں نے سنا آواز آئی اے زینب میں مدینے کیسے جاؤں. میری سکینہ قید خانے میں. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اے زینب میری سکینہ قید. اے زینب تم جانتی ہو سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا. ارے یہ قید خانہ اندھیرا یہ زندان اندھیرا ہے. میری بچی اس قید خانے میں سو رہی ہے. تصور کیجئے کیا مسائب پیتا ہے کیا مسائب گزرا ہے. جناب سکینہ قید خانے میں نا روزانہ پرندوں کو دیکھتی تھی. پھوپھی زینب سے سوال کیا ہے پھوپھی یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. زینب نے کہا بیٹی پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. جناب سکینہ تڑپ جاتی ہے اے پھوپھی یہ پرندے تو اپنے گھر پہ جا رہے ہیں. ہائے ہم کب قید خانے سے رہا ہوں گے. قید خانے سے سب کو رہائی ملی مگر ہائے وہ معصوم بچی سکینہ آج بھی قید خانے سے سب کو رہائی مگر سکینہ قید خانے میں. جب جناب سکینہ نے آخری وقت بس چند جملے اور مسائل کے جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی زینب میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بیٹی بتاؤ کیا خواب ہے. کہا میں نے دیکھا میرا بابا حسین آیا. اے بیٹی سکینہ مدت ہو گئے تو اپنے بابا کے سینے پہ نہیں سوئی. اے بیٹی سکینہ میرے سینے پہ آگے سو جا. یہ خواب سنتا تھا زین العابدین امام وقت تڑپ جاتے ہیں. اے پھوپھی سکینہ ہم سے جدا ہو رہی ہے. ہر زندان میں سکینہ نے شہادت پائی. ہائے نے میرا مظلوم امام زین العابدین کس طرح سے ننھی سی قبر کھو دی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں خاردار تو زین العابدین نے ایک ننھی سے لحد کھو دی. جناب سکینہ کو لے کر نیچے اترے. کیا دیکھا
قبر سے ایک ہار تبودار ہوا. اے بیٹا زین العابدین سکینہ کو میرے حوالے سکینہ کو میرے حوالے کر دو. زندان میں سکینہ کو سب کو رہائی مگر سکینہ آج بھی زندہ میں قید. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.